السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید کا درس جاری ہے، اور جس شرح سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ہے الملخص فی شرح کتاب التوحید، جو علامہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح ہے. اور ہم لوگ جس باب میں پہنچے ہیں وہ باب تفسیر توحید و شہادت ان لا الہ الا اللہ، یعنی توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کے معنی کی تفسیر. اور پچھلے درس میں یہ بیان ہو چکا تھا کہ تفسیر توحید کی تفسیر وہی ہے جو لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس باب میں جو آیتیں بیان کی ہیں وہ تفسیر لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے ایک طرح سے. اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں دو کیا ہے، نفی اور اثبات ہے. لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس میں دو چیزیں، پہلی چیز ہے نفی اور دوسرا ہے اثبات. نفی یعنی کسی چیز کو آپ نفی کرتے ہیں، نگیٹ کرتے ہیں کسی چیز کی، اور کسی چیز کو ثابت کرتے ہیں. جس چیز کی نفی ہوتی ہے وہ کس چیز کی نفی ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی نفی ہے، کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. لا معبود بحق یہ نفی ہے نا. الا اللہ یہ اثبات ہے، یعنی سوائے اللہ کے، یعنی عبادت کس کا حق ہے؟ صرف اللہ کا حق ہے. تو یہ نفی اور اثبات پر مشتمل ہے یہ لا الہ الا اللہ. اس میں نفی عام ہے، نفی عام ہے یعنی ہر چیز کو شامل ہے نفی. اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت ہوتی ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، وہ فرشتہ ہو، وہ انس ہو، جن ہو، یا جمادات میں سے ہو، پتھر، درخت، کچھ بھی ہو، اس کی نفی ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے. یہی ہے الکفر بالطاغوت. اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ اثبات ہے، ثابت کرنا. کس چیز کو ثابت کرنا؟ اکیلے اللہ کی عبادت، کہ اللہ ہی مستحق ہے عبادت کا. الا اللہ سے یہ پتہ چلتا ہے، سوائے اللہ کے. اور یہ اثبات خاص ہے صرف اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، یہ آپ پہلے سے جانتے ہیں. اب جو دوسری اس میں جو آیتوں کو بیان کیا، اور ایک حدیث ہے صرف اس میں، اس باب میں جو آیتیں بیان کی گئی، پہلی جو آیت پچھلے درس میں ہم لوگوں نے پڑھا، وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. اس آیت کو پڑھ کر یہ بات پتہ چلی ہم لوگوں کو کہ جو لوگ بھی ان جنات کی عبادت کرتے تھے، جو جنات بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ جنات ان سے بری ہیں اس چیز میں، اور یہ جن اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ان کی یہ عبادت جنات کی ان کو کوئی فائدہ اس سے نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ جنات خود اللہ کے یہاں اللہ کے یعنی اللہ کے رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو جو خود رحمت کی امید رکھے اللہ کی اور عذاب سے ڈرے، وہ کیسے تم کو پناہ دے سکتا ہے کسی چیز سے، اور کیسے تمہارے اوپر سے عذاب کو یا مشکلات کو دور کر سکتا ہے؟ آج جو آیت ہم لوگ پڑھیں گے یہ دوسری آیت ہے، وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. اور جب ابراہیم نے کہہ دیا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہہ دیا تھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، ابراہیم نے علیہ السلام نے اپنے والد سے کہہ دیا تھا اور اپنی قوم سے، وَقَوْمِهِ، کیونکہ ان کی قوم بت پرستی کرتی تھی، وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں بری ہوں، بیزار ہوں ان سے،
یا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے میں بری ہوں، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے میں بری ہوں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں اس چیز سے بیزار ہوں۔ الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت بھی دے گا۔ اس آیت پر غور کرو، ابراہیم علیہ السلام بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں اپنے قوم سے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ اس میں کیا ہے؟ نفی ہے، انکار ہے نا ان کی عبادت کا، یہ نفی ہے۔ اننی براء مما تعبدون، اس عبادت سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی بات میں، اس سے میں بیزار ہوں۔ الا الذی فطرنی، دیکھو اثبات ہے، الا اللہ، جیسے ہم پڑھنے لا الہ کا معنی پہلے والے میں ہے اور الا اللہ کا معنی اس میں ہے۔ الا الذی، سوائے اس کے، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، تو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو یہاں پر الا اللہ کا معنی ہے اس آیت میں، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، وہی مجھے ہدایت دے گا۔ اس آیت میں نفی اور اثبات ہے۔ اچھا، ایک آیت ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، کسی کو وہ آیت یاد ہے جس میں نفی اور اثبات ہے؟ بارک اللہ فیک، صحیح جواب ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، پہلے باب میں گزری تھی، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، کس دعوت کے ساتھ، کس پیغام کے ساتھ؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت سے دور رہو، اس کی عبادت مت کرو۔ تو یہاں پر ان اعبدوا اللہ میں اثبات ہے، واجتنبوا الطاغوت انکار ہے طاغوت کا، یعنی لا الہ کا معنی واجتنبوا الطاغوت میں ہے، الا اللہ کا معنی ان اعبدوا اللہ میں ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ واضح ہے؟ اسی لیے ہر انبیاء علیہ السلام کی دعوت یہی تھی، توحید کی دعوت۔ پہلی جو چیز مشترکہ دعوت تھی ہر نبی کی، وہ یہی توحید کی دعوت ہے۔ شیخ کہتے ہیں اس کی شرح میں، براء مما تعبدون ای بریء من جمیع معبوداتکم، یعنی میں بری ہوں، بیزار ہوں تمہارے تمام معبودوں سے۔ الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، ای خلقنی وہو اللہ فہو معبودی وحدہ، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا اور یہ اللہ ہے، وہی میرا معبود ہے اکیلا۔ اس آیت پر اگر غور کریں، وعلیکم السلام، اس آیت پر اگر غور کریں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ مشرکین کون ہیں؟ مشرکین وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، گرچہ اللہ کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ایسے، لیکن اپنے گمان میں وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ مکہ کے مشرکین کیا اپنے طور پر وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ نہیں؟ گرچہ ان کی عبادت قابل قبول نہیں تھی کیونکہ انہوں نے شرک کیا، لیکن اپنے طور پر وہ تو اللہ کی حج کرتے تھے، وہ ہے نا، اپنے طور پر وہ عبادت کرتے تھے۔ لیکن یہ عبادت جب شرک کے ساتھ ہے تو اس سے کوئی ان کو فائدہ نہیں پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے معبودوں سے بیزاری کا اظہار کیا تو استثناء بیان کیا، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اس سے ظاہر لگ رہا ہے یہ بات، اللہ عالم، کہ ان کی قوم اپنے جانتے اللہ کی بھی بات کرتی تھی اور یہ غیروں کی بھی عبادت کرتی تھی۔ تبھی نہ ابراہیم علیہ السلام نے استثناء بیان کیا، الا الذی فطرنی، سوائے اس کے، میں اس سے بیزار نہیں ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، میں تمہارے تمام معبود سے بیزار ہوں سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ واضح ہے؟ ٹھیک ہے۔ المعنى الاجمالی للآیہ، اس آیت کا اجمالی معنی کیا ہے؟ انہ یخبر سبحانہ عن عبدہ ورسولہ وخلیلہ انہ تبرأ من کل ما یعبد ابوہ وقومہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کے خبر دی ہے کہ اپنے بندے اور رسول اور خلیل، یہ بندے اور رسول اور خلیل، یہ فضیلت دو نبیوں کو ہے ایک ساتھ۔ بندے اور رسول تو تمام نبیوں اور رسولوں کو ہے، لیکن خلیل ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خلیل ہی یعنی ابراہیم علیہ السلام یہاں پر مراد ہیں۔
انہ تبرأ من کل ما یعبد ابوہ وقومہ، کہ وہ بری ہیں ہر اس سے جس کی عبادت ان کے والد اور ان کی قوم کر رہی تھی. ولم یستثنی الا الذی خلقہ وہو اللہ، اور کسی کو استثناء نہیں بیان کیا اس میں. استثناء یعنی ایکسیپشن، اس سے نکالا نہیں سوائے اللہ کے، نہیں سوائے اللہ کے میں اس سے بری نہیں ہوں، نہیں اللہ سے میں بری نہیں ہوں، باقی تمام معبودات سے میں بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. فَهُوَ يَعْبُدُهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، تو یہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں. مناسبۃ الآیہ للباب، اب اس آیت کا کیا مناسبت ہے اس باب سے؟ باب کہتے ہیں چیپٹر کو، یہاں پر تفسیر بیان ہو رہی نا لا الہ الا اللہ کی، تو کیا مناسبت ہے اس کی، ذرا غور کرتے ہیں. انہا دلت علی ان معنی التوحید وشہادت ان لا الہ الا اللہ هو البراءۃ من الشرک. لا الہ الا اللہ اور توحید کا، کلمہ توحید کا معنی اور لا الہ الا اللہ کا معنی میں کیا ہے؟ شرک سے براءت کا اظہار کرنا، براءت کرنا. براءت کا معنی کیا ہے؟ میں اس چیز سے راضی نہیں ہوں اور میں اس میں شامل نہیں ہوں، میں اس سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں، میں بری ہوں اس سے. براءۃ من الشرک وافراد اللہ بالعبادہ، اور اللہ اکیلے کی عبادت میں کرتا ہوں. فإن لا الہ الا اللہ تشتمل على النفی الذي عبر عنہ الخلیل بقولی، کیونکہ لا الہ الا اللہ میں پہلا جو جز ہے وہ نفی ہے. نفی انکار کر رہے ہیں آپ کسی چیز کی، آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں انکار کرتا ہوں ان کے معبود ہونے کا. کس کے معبود ہونے کا؟ ہر وہ چیز جس کی عبادت اللہ کے سوا کی جاتی ہے. میں منکر ہوں ان کی عبادت کا، میں راضی نہیں کہ ان کی عبادت کی، میں اس عبادت کو صحیح نہیں سمجھتا. فإن لا الہ الا اللہ تشتمل على النفی الذي عبر عنہ الخلیل، جو خلیل علیہ السلام نے اس طرح سے اس کی تعبیر بیان کی، بقولہ اننی براء، میں بری ہوں اس سے. والاثبات الذي عبر عنہ بقولہ الا الذي فطرنی، اور اثبات ثابت کیا کس طرح سے؟ یہ کہہ کر کہ سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا. اس میں الا اللہ کا معنی ہے. اور لا الہ الا اللہ کی گواہی میں یہ دونوں جو جز ہیں، لا الہ الا اللہ کے کتنے رکن ہیں؟ نفی اور اثبات، دو رکن ہیں، نفی اور اثبات. نفی ابھی بیان ہوا کہ ہر کی عبادت کی نفی ہے سوائے اللہ کے، اور اثبات ہے صرف اللہ کی عبادت کا. نفی عام ہے اور اثبات خاص ہے. اور عام کا معنی آپ سمجھ گئے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے، یہ پتہ کیسے چلا کہ تمام کی عبادت کی نفی ہے؟ نبی کی بھی عبادت نہیں جائز ہے. نبی کی عبادت اگر کوئی کرتا ہے وہ مشرک ہے، اسی طرح وہ مشرک ہے جیسے کوئی بت کی عبادت کرتا ہے. کوئی فرق نہیں ہے. کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. کیسے یہ پتہ چلا؟ کیونکہ غور کرو، لا الہ ہے، لا یہ ادات النفی میں سے ہے، الہ نکرہ ہے، اور قاعدہ ہے النکرہ فی سیاق النفی او النہی او الشرط تعم، یہ یفید العموم، عموم کا فائدہ دیتی ہے. یا لا الہ میں ہر کی عبادت شامل ہے اللہ کے سوا، کیونکہ الا استثناء ہے سوائے اللہ کی. بس اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ قبر ہو یا ولی ہو یا بزرگ ہو یا پتھر ہو یا کچھ بھی ہو، اس کی عبادت کی نفی ہے. اور جو نفی نہیں کرتا، کیونکہ نفی پہلا رکن ہے اس وقت، ہے نا، پھر اس بات ہے، اگر نفی نہیں ہے تو کلمہ صحیح اس کا نہیں ہے. جو اگر صرف اثبات کرے، یاد رکھو اس کو، جو صرف ثابت کرے عبادت کو، کسی کی بھی عبادت کو وہ ثابت کر دے گا، وہ مشرک ہے. اور جو نفی بحث کر دے، ہر طرح سے نفی کر دے، وہ ملحد ہے. دہریہ جس کو کہتے ہیں، کہتے کوئی عبادت کوئی نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، کسی کو وہ مانتے ہی نہیں ہے اپنا رب معبود. اور جو نفی اور اثبات، نفی عام اور اثبات خاص صرف اللہ کے لیے کرے، وہ موحد، مؤمن، مسلم ہے.
کچھ سمجھ میں آئی بات؟ جو اگر صرف اثبات کرے، ثابت کرے عبادت کا، کسی کی بھی بات ثابت وہ کر دے گا، مشرک ہے وہ۔ جو صرف محض نفی کر دے وہ دہریہ ہے، اللہ کا منکر ہے، ہر کی نفی کر دیتا ہے وہ۔ اور جو نفی تمام معبودان باطلہ کی کر کے اثبات صرف اللہ کی عبادت کا کرے، وہی موحد، توحید کو ماننے والا، مومن، مسلم ہے۔ واضح ہے؟ ما یستفاد من الآیہ، اس آیت سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ ان معنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے توحید اللہ باخلاص العبادت لہ والبراءۃ من عبادت کل ما سواہ، خالص توحید کو مان کر اللہ کی عبادت کرنا، خالص اللہ ہی کے لیے عبادت، اور براءت کا اظہار کرنا ہر عبادت کا جو اللہ کے سوا ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں، اور میں نہیں، یہ تمام موحد کو کہنا ہے یا ماننا ہے اس بات کو، کہ جو کسی قبر کی طرف جاتا ہے اس قبر والے سے مانگنے کے لیے اور اس قبر والے کو پکارے، اس سے عبادت، اس کی عبادت کرے، میں اس سے بری ہوں، اس شخص سے بری ہوں، اس کی عبادت سے بری ہوں، ہے یا نہیں؟ وہ چاہے کسی کی بھی عبادت کرتا ہو، چاہے وہ قبر کی کرتا ہو یا ولی کی کرتا ہو یا بزرگ کی کرتا ہو یا نبی کی کرتا ہو۔ ہاں، نبی سے میں بری نہیں ہوں، لیکن نبی کے عبادت سے میں بری ہوں۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ نبی سے ہم بری نہیں ہیں، ہم نبی کے ہیں، نبی کی امتی ہیں، وہ ہمارے رسول ہیں، نبی اور رسول ہیں، اور ان کو ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن نبی کی عبادت سے ہم بری ہیں، نبی کی عبادت ہم نہیں کرتے۔ اور جب نبی کی عبادت نہیں کرتے تو نبی کے بعد کسی کی عبادت کیسے صحیح ہو سکتی؟ نبی کے علاوہ جو ان سے کم درجے کے ہیں ان کی تو عبادت ویسے بھی صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر یہ شامل ہے برات عبادت کو، یاد رکھو۔ غلطی کیا ہوتی ہے عام آدمیوں میں، لوگوں میں، کہ جب آپ اس عبادت کی سے برات کا اظہار کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نبی سے یہ برات کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے ہیں، یہ لوگ نبی کے گستاخ ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نبی کو ویسے نہیں مانتے جیسے تم مان رہے ہو، نبی کے شان میں ہم غلو نہیں کرتے، کیونکہ غلو کیوں نہیں کرتے؟ نبی کے بات کو مانتے ہوئے ہم نبی کے شان میں غلو نہیں کرتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میرے تعلق سے وہ یعنی غلو مت کرو جیسے کہ نصارہ نے ابن مریم کے تعلق سے، یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے تعلق سے غلو کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہارا جو غلو کرنا، اور تم جو اگر عبادت کرتے ہو نبی کی اور نبی سے مانگتے ہو، یا غیر اللہ کو سے جو تم مانگتے ہو اور ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، ہم اس عبادت کے منکر ہیں، ہم اس عبادت سے بری ہیں، ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، ہم نبی سے برات کا اظہار نہیں کرتے۔ فرق سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اور اسی لیے جو دعوت جب آپ دیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کے الفاظ کیسے ہونے چاہیے، آپ کے الفاظ کس طرح کے ہونے چاہیے۔ آپ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہو یا بزرگ ہو۔ جب نبی عبادت کے لائق نہیں تو نبی سے کمتر درجہ جس کا، وہ کیسے عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ کیوں ہم نبی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا ہے، ہم نبی کو مانتے ہیں۔ کس طرح سے مانتے ہیں؟ جیسے نبی نے ہمیں کہا ہے ماننے کے لیے، اس طرح سے ہم نبی کو مانتے ہیں۔ واضح ہے؟ اسی لیے نصارہ کی نگاہ میں ہم عیسیٰ ابن مریم کے تعلق سے گستاخی کرتے ہیں، کیونکہ نصارہ کے طریق عقیدے سے ہم نہیں مانتے، ہے یا نہیں ایسا؟ ہم کہتے ہیں ہاں بالکل ہم ویسے عقیدے سے نہیں مانتے، لیکن عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے کلمہ تھے جو اللہ نے بھیجا تھا مریم کی طرف، اللہ کے بیٹا وہ نہیں تھے، اور نہ ہی ان کے اندر کوئی الوہیت اور ربوبیت کی کوئی خصلت موجود تھی۔
دوسری چیز اظہار البراءۃ من دین المشرکین، مشرکین کے دین سے اظہار برات کرنا، اور یہ ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کی توحید صحیح نہیں ہے۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ نہیں چلو سب ٹھیک ہے، تو کیا یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ ان کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کریں؟ نہیں، کیونکہ آپ کے اصل کلمہ اور اصل ایمان کو توڑ دیتی ہے یہ بات، اگر آپ اس کی موافقت اس میں کرتے ہیں تو ہم کہیں گے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، جو تم کو اگر نہیں ماننی بات تم، ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں، ہم تم کو زبردستی نہیں کر سکتے۔ اظہار البراءۃ من دین المشرکین۔ تیسری چیز مشروعیت التبری من اعداء اللہ ولو كانوا اقرب الناس، برات کا اظہار کرنا اللہ کے دشمنوں سے، گرچہ وہ تمہارے کتنے بھی قریبی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے عمل سے کو برا سمجھو، شخصیت کو برا مت سمجھو۔ بعض لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے کام کو برا سمجھو، اس کو برا مت سمجھو۔ تو اس کام کو کرنے والا کون شخص ہے؟ ٹھیک ہے، ایک سوال ہے میرا، ایک شخص آپ کے والد کو گالی دیتا ہے، کیا آپ کے اندر اتنی جرت ہے یہ بولنے کی کہ اس شخص سے محبت کرو جو آپ کے والد کو گالی دے رہا ہے، اس شخص سے محبت کرو لیکن اس کے اس عمل سے نفرت کرو؟ کوئی شخص گوارا کرے گا اس جرت کو یا اس کو؟ کیا؟ کیونکہ اس عمل کو کرنے والا کون ہے؟ یہ شخص ہے۔ ہمیں ہمارا ایمان مکمل اسی وقت ہوگا جب اللہ اور اس کا رسول ہمیں زیادہ محبوب ہوگا اپنے والد سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے۔ آپ نے سنا ہے وہ حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من، تو آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ۔ اس لیے مشروعیت التبری من اعداء اللہ ولو كانوا اقرب الناس، یہاں پر جو دشمنی کا تعلق ہے یا برات کا جو تعلق ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے والدین یہ شرک کرتے ہیں، تو کیا اس کا یہ معنی ہے کہ آپ برات کا اظہار اس طرح کریں کہ اپنے والدین کو چھوڑ دیں، اپنے والدین سے برے طریقے سے پیش آئیں، اپنے والدین سے بد کلامی کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ احسان کرنے کا والدین کے ساتھ، گرچہ اگر وہ کافر بھی ہوں، اگر وہ مشرک بھی ہوں تب بھی، لیکن ان کے اس عمل میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، ان کے شرک میں ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم بری ہیں اس عمل سے، ہم ان سے بری ہیں اس معاملے میں، لیکن جہاں تک ان کی خدمت کا تعلق ہے، جہاں تک ان کی خدمت کا تعلق ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے تو خدمت کرنا ہے، لیکن اگر وہ شرک کرنے کے لیے کہیں تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اس میں ان کی اطاعت مت کرو، لیکن کیسے ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے؟ معروف کی طرح، تو ان سے اچھے سے کلام کرنے سے معنی نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے۔ والدین کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ آپ کو روک نہیں رہے اس چیز پر، اللہ کی عبادت کرنے پر آپ کو روکا نہیں جا رہا ہے، اللہ کے حقوق کے ادا کرنے پر آپ کو روکا نہیں جا رہا ہے، آپ کمزور ہیں، اگر وہ آپ سے حسن سلوک کرتے ہیں آپ ان سے حسن سلوک کیجیے، لیکن ان کے شرک میں آپ اس کا حصہ نہ بنیں۔ جیسے وہ آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوتے، آپ کہیے کہ ہماری آستھا کا یہ معاملہ، ہم نہیں شامل ہو سکتے اس میں۔ کیا
آپ بول سکتے کہ نہیں بول سکتے؟ کیا کوئی زبردستی آپ کو کہے گا؟ اس لیے ان کے ساتھ شرک میں آپ کو نہیں شامل ہونا ہے، ان کے ساتھ کفر میں شامل نہیں ہونا ہے، بلکہ شرک اور کفر کہیں پر ہو رہا ہے تو وہاں پر سے آپ کو اٹھ جانا ہے، یہ برات کا اظہار میں سے ہے۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی بھیڑ کو نہیں بڑھائیں گے، آپ ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا کر یہ نہیں دکھائیں کہ ہم بڑا آپ کے ساتھ ہیں، ہم دیکھو ہمارا مزاج ایسا ہے، ہم بہت نرم مزاجی، یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ شرک میں ساتھ دیں۔ ہاں ضرورت پڑتی ہے ان کو دنیاوی لحاظ سے، ان کی مدد کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت میں آتے ہیں، وقولہ تعالی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانه عما يشركون۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا تھا یا رب بنا لیا ہے، اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ پاک ہے جو وہ اس کا شریک مقرر کرتے ہیں۔ یہ آیت پر ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یہاں پر اتخذوا احبارهم ورهبانهم، یہ یہود و نصارہ کے تعلق سے ان کے جو عالم تھے اور ان کے جو صوفی قسم کے لوگ عبادت گزار لوگ تھے، ان کے تعلق سے یہ بات آ رہی ہے کہ ان لوگوں نے، یہود و نصارہ نے ان لوگوں کو اپنے احبار کہتے ہیں بڑا عالم کو، اور رہبان کو، درویشوں کو رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر، اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا لیا تھا۔ وما امروا، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ وہ اکیلے اللہ کی عبادت کریں، الا لیعبدوا الہا واحدا، اکیلے اللہ کی عبادت کریں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سبحانہ، پاک ہے وہ، پاک اور منزہ ہے، عما یشرکون، جو یہ شرک کرتے ہیں اس سے۔ شیخ کہتے ہیں اتخذوا ای جعل الیہود والنصارى، انہوں نے بنا لیا یہود و نصارہ نے احبارہم، حبر کہتے ہیں بڑے عالم کو، اس کی جمع ہے احبار، انہوں نے اپنے علماء کو، ورہبانہم ای عبادہم، یعنی اپنے عبادت گزار لوگوں کو جو بیٹھ کر عبادت کرتے رہتے ہیں، بیٹھ کر اپنے کنارے جیسے سنیاسی بنے ہوئے ہیں یا درویش بنے ہوئے ہیں، ان کو انہوں نے رب بنا لیا تھا۔ اربابن یعنی مشرعین لہم یحللون و یحرمون، یہ جو لوگ تھے ان کے علماء اور یہ درویش قسم کے لوگ، عبادت گزار جو اپنے طور پر عبادت کرتے تھے، یہ جو حرام اور حلال کر دیتے تھے یہ لوگ اس کو مان لیتے تھے بغیر اس چیز کی طرف نظر کیے ہوئے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ تو کسی کے حلال کو حلال کر لینا اور حرام کو، کسی کے حرام، اللہ کے حلال کو کسی نے اگر حرام کر دیا، جو چیزیں حلال تھی اس کو کوئی حرام کر دے اور آپ نے اس کو حرام سمجھ لیا اور اللہ نے جو حکم دیا اس کو چھوڑ دیا، تو گویا آپ نے اس کو رب مان لیا۔ اور اسی طرح اللہ نے جس چیز کو حلال کیا تھا انہوں نے حرام کر دیا، یا اللہ نے جس کو حرام کیا تھا انہوں نے حلال کر دیا، اور آپ نے ان کی اندھی تقلید کر لی اور ان کے حرام کو حرام سمجھ لیا یا حلال کو حلال سمجھ لیا اللہ کے حکم کے مخالفت میں، تو گویا آپ نے ان کو رب بنا لیا۔ مشرعین لہم یحللون و یحرمون، جو حرام اور حلال کر دیتے تھے۔ لأن التشریع من خصائص الرب، کہ جو تشریع ہے، یہ جو لا رول ہے یا حکم جو ہے وہ کس کی خاصیت ہے؟ کون حلال اور حرام کرنے پر اختیار رکھتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ فمن اطاع مخلوقا فیہ فقد اتخذہ ربا، تو جس نے مخلوق کو جس نے مخلوق کی اطاعت کی اس چیز میں، اس نے اس کو رب بنا لیا۔ اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ترمذی میں، جس میں ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، مفہوم میں بتا دیتا ہوں صرف، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا
اللہ نے جس چیز کو حرام کیا تو انہوں نے حلال کر دیا، تم نے ان کی اطاعت کر لی اس میں، یا اللہ نے جس چیز کو حلال کیا تھا یا حرام کیا تھا اس میں تم نے ان کی اطاعت کر لی. کہا کہ ایسا تو تھا، تو یہی ان کو رب بنانا ہے. تو اس حدیث سے اس آیت کی تفسیر پتہ چلتی ہے. المسیح ابن مریم ای واتخذوا عیسیٰ ربا بعبادتہم لہ، عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کر کے ان کو رب بنا لیا. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایک تو عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کی، ان کو اللہ کا بیٹا کہہ کے، اور یہ سمجھا کہ جو رب اللہ کی جو صفت ہے وہ عیسیٰ ابن مریم میں مان لیا، اور عبادت کی عیسیٰ ابن مریم کی. تو یہ رب بنایا عیسیٰ ابن مریم کو. اور کس کو رب بنا لیا؟ حلال اور حرام کرنے میں، اپنے علماء کی بات کو ماننے میں رب ان کو بنا لیا. واضح ہے؟ تو جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے اسے غیر اللہ میں ماننا یہ شرک ہے. اللہ کے لیے خاص ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کیا تو شرک کیا. اللہ کے لیے خاص ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے حلال کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے حرام کرتا ہے. تشریع کا حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے. تو جس نے یہ حق جو اللہ کا تھا وہ غیر اللہ کو دے دیا یا مان لیا اس میں، اور اس کی حرام اور حلال ہی کو صحیح سمجھ لیا، تو اس نے کیا کیا؟ ان علماء اور درویشوں کو اس نے رب بنا لیا. اور یہ توحید کے خلاف ہے، یہ لا الہ کی منافی ہے. اسی لیے اس آیت میں دیکھو، پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں. یہ کیا ہے؟ اثبات ہے اس میں. سبحانہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک منزہ ہے اس سے جسے یہ شریک کرتا ہے. تو یہاں پر انکار کس چیز کا ہے؟ نفی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ کیا اس میں نفی اور اثبات ہے؟ اس آیت میں کہاں پر نفی اور کس چیز میں اثبات ہے؟ نفی ہے. نفی ہے کس چیز میں؟ انہوں نے جب بنا لیا ان کو رب، اللہ تعالیٰ نے کہا سبحانہ عما یشرکون، وہ رب انہوں نے بنایا جو رب نہیں تھے، جو رب کے لیے خاص ہے. انہوں نے یا تو عیسیٰ ابن مریم کو دیا ان کی عبادت کر کے، اور یہ اس کے لائق نہیں تھے کہ ان کی عبادت کی جائے. اسی طرح جب انہوں نے حق دیا حلال اور حرام کرنے کا اپنے علماء اور درویشوں کو، تو یہ رب کے خصائص میں سے. اسی لیے اس کا اللہ تعالیٰ نے کہا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون، ای تنزہ اللہ تعالی وتقدس عن الشرکاء والنظراء، اللہ تعالیٰ پاک اور منزہ ہے کہ کوئی اس کا شریک یا نظیر ہو. المعنى الاجمالی للآیہ، اس آیت کا اجمالی معنی کیا ہے؟ یخبر اللہ سبحانہ عن اليہود والنصارى انہم استنصحوا الرجال من العلماء والعباد فاطاعوهم في تحلیل ما حرم اللہ وتحریم ما احلہ اللہ. یہود و نصارہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ان میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے علماء اور عبادت گزار لوگوں کو، عباد کو بیچ میں یہ بنا لیا جو اطاعت کرنے کے لیے حلال کو حرام وہ کرتے تھے اور حرام کو حلال کر لیتے تھے، ان کی یہ بات مان لیتے تھے. فنزلوہم بذلک منزلۃ الرب، انہوں نے رب کے مقام پر ان کو قائم کر دیا. الذی من خصائصہ التحلیل والتحریم، یہ کس کی خاصیت ہے؟ حرام اور حلال کرنا رب کی. تو رب کے جو خاص تھی انہوں نے کیا کیا؟ اپنے علماء کو، درویشوں کو دے دیا. کما عبد النصارى عیسیٰ وزعموا انہ ابن اللہ، جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ کی عبادت کی علیہ السلام اور یہ گمان کیا کہ اللہ کے بیٹے ہیں. فنبذوا کتاب اللہ الذی امرہم فیہ بطاعتہ وحدہ وعبادتہ وحدہ، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈال دیا جس کتاب میں یہ تھا کہ عبادت صرف اللہ کی کرو. تورات میں بھی صرف اللہ کی عبادت کا ذکر ہے، انجیل میں بھی صرف اللہ کی عبادت کا ذکر ہے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ تورات کو پیچھے ڈال دیا اور اپنے علماء کی اطاعت کی، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے میں. اور انجیل کو پیچھے ڈال دیا، عیسیٰ ابن مریم کو رب بنا لیا. اور وہی عیسیٰ ابن مریم جنہوں نے اپنے قوم سے کہا تھا ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا عیسیٰ ابن مریم سے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو
دو معبود بنا، الہینی، دو معبود بنا لینا اللہ کے سوا، وہ کہیں گے سبحانک، اے اللہ پاک اور منزہ ہے تو، یہی لفظ سبحانک، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے نہیں کہا ان سے مگر صرف وہی بات جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یہ کس کی تعلیم ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کی۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ عیسیٰ ابن مریم کی تعلیم کو فراموش کر کے عیسیٰ ابن مریم کو ہی رب بنا لی، اور ان کو معبود بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ فَنَبَذُوا كِتَابَ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَهُمْ فِيهِ بِطَاعَتِهِ وَحْدَهُ وَعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ، اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈال دیا جس میں یہ حکم تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی عبادت کرو، اکیلے اللہ کی۔ وَهَذَا إِخْبَارٌ مِّنْهُ سُبْحَانَهُ يَتَضَمَّنُ إِنْكَارَ مَا فَعَلُوهُ، اللہ سبحانہ وتعالی نے جو یہاں پہ ذکر کیا، اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، یہ خبر دیا ان کے تعلق سے، یہ ہے خبر لیکن علی سبیل الانکار ہے، یہ انکار کے طور پر ہے۔ تو یہاں پر انکار کیا ان کے اس روش کا کہ جو انہوں نے رب بنا لیا تھا اپنے علماء کو اور درویشوں کو، اور جو رب معبود بنا لیا تھا عیسیٰ ابن مریم کو۔ اسی لیے اس کے بعد ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور یہی اس کے بعد یہ ہے وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، انہیں حکم صرف یہ دیا گیا تھا کہ وہ اکیلے اللہ کی عبادت کریں۔ تو یہاں پر انہوں نے عبادت عیسیٰ بن مریم کی کر دی، اور اپنے درویشوں کی عبادت کس طرح کی کہ ان کو جو حق اللہ کا تھا وہ حق دے دیا۔ تفسیر سمجھ میں آئی لا الہ الا اللہ کی کیسے ہوئی؟ یہ ہے تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے بعض آیات میں خبر دی ہے ان کے تعلق سے، یہود و نصارہ کی، اور اس خبر کے دینے کا معنی انکار ہے ان کے اوپر، یہود و نصارہ کی اس روش کا انکار ہے ان کے اوپر، ان پر انکار ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اے ایمان والو، بہت سارے جو علماء اور درویش ہیں، یہاں پر بھی یہی آیت میں ہے، اور اس آیت میں کیا ہے؟ دونوں سورۃ التوبہ کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سارے احبار اور رہبان، احبار عالم ان کے، اور رہبان ان کے رہنما، دینی رہنما، عبادت گزار کہہ لیں، جو اپنے طور پر عبادت کرتے تھے۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، تو ایک پہلی چیز ہے لوگوں کا مال ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے کھانا، یہ لوگ کھاتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو اس سے بھی خطرناک ہے، چلو مال کھا لیتے صرف تو دنیا سے کچھ نقصان کرتے، لیکن اس سے بھی بڑا نقصان ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راہ سے ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں جوڑو اس کو، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کس نے ان کو بتایا ہوگا عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کرنے کے تعلق سے؟ یہ تو بولس تھا جس نے بتایا کہ یہ تم یہ کرو یہ کرو، اور یہ بولس کو وہ بہت بڑا عالم مانتے ہیں۔ اب کس نے یہ بتایا ان کو؟ کیا کوئی جاہل شخص ان کا بتائے گا؟ اسی لیے دیکھو گمراہی کیسے آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں بتایا ہے ان چیزوں کو، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیز بتائی ہے ہم لوگوں کو، کبھی غور کیا آپ نے اس پر؟ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے پہلے والے لوگوں کے نقش قدم پر، انہی کے طریقے پر چلو گے۔ جب صحابہ نے پوچھا کون؟ تو یہود و نصارہ، کہ یہود و نصارہ ہے اللہ کے رسول؟ کہا فمن، اور کون؟ آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے آیتوں کو حفظ کر لیا، لیکن وہ شرک کی دعوت دیتے ہیں۔ کیا ایسے احبار
لوگوں کی نگاہ میں جو احبار ہیں، کیا ایسے لوگ موجود نہیں ہیں اس امت میں؟ کیا ایسے علماء موجود نہیں ہیں اس امت میں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں سے اس امت پر خوف ظاہر کیا، اخوف ما اخاف علیکم، ایک تو ریاکاری ہے، اور ایک چیز اور فرمایا تھا، الائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے ائمہ، گمراہ کرنے والے۔ کہتے ہیں مناسبہ کیا ہے اس آیت کا؟ وَلِذَلِكَ نَزَّهُ نَفْسَهُ عَمَّا يَتَضَمَّنَهُ هَذَا الْفِعْلُ مِنَ الشِّرْكِ بِهِ، اسی لیے اللہ تعالی نے اپنی تنزیہ بیان کی اس فعل سے، سبحانہ وتعالی، سبحانہ وتعالی نہیں، یہاں پر دوسری آیت، سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ مناسبت الآیہ للباب، اس آیت کی مناسبت کیا ہے اس باب سے؟ کہتے ہیں انہا دلت علی ان من معنی التوحید و شہادت ان لا الہ الا اللہ افراد اللہ بالطاعہ فی تحلیل ما احل و تحریم ما حرم۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے توحید کا معنی اور لا الہ الا اللہ کا معنی کتنا وسیع معنی ہے۔ دیکھو اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جو حلال اور حرام کی بھی چیزیں ہیں نا، وہ اختیار صرف اللہ کا ہے، اس میں حلال اور حرام کرنا، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے کسی چیز کو بیان کرتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو اللہ نے اور رسول نے جو حلال اور حرام کیا وہی حلال اور حرام ہے۔ آج کوئی اس کو حرام کو حلال کرتا ہے، یا حلال کو حرام کر دیتا ہے، یا حرام کو حلال کر دیتا ہے، اس کی اطاعت کرنا اس حلال اور حرام میں اللہ کے اور رسول کے حکم کو چھوڑ کر کے، یہ اس کی اطاعت کرنا، اس کو صحیح ماننا، یہ شرک ہے۔ کیا اس امت میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض حدیث بالکل واضح ہیں، اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ نے کس چیزوں پر لعنت کی ہے؟ جن چیزوں پر لعنت کی ہے اس میں ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہیں، کیا کچھ یاد آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ حلالہ، حلالہ کرنے اور کروانے والے۔ اور آج اس امت میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو حلالہ کرواتے ہیں اور اس کو حلال کر لیتے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں؟ اور جو لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں اس چیز میں، اللہ کی حرام کی بھی چیز کو حلال کرنا ہے کہ نہیں؟ غور کیا آپ نے اس بات کو؟ اس آیت کی مناسبت کہتے ہیں وَأَنَّ مَنِ اتَّخَذَ شَخْصًا مِّن دُونِ اللَّهِ يُحَلِّلُ مَا أَحَلَّ وَيُحَرِّمُ مَا حَرَّمَ فَهُوَ مُشْرِكٌ وَأَحَلَّ مَا وَأَحَلَّ وَيُحَرِّمُ مَا حَرَّمَ وَأَنَّ مَنِ اتَّخَذَ شَخْصًا، اور جو کوئی شخص کو، ایسے شخص کو اختیار کر لیتا ہے اللہ کے سوا، جو یحلل ما احل ویحرم ما حرم، ہاں، اس نے حلال سمجھا جو اس شخص نے حلال کر لیا، اور حرام شخص سمجھا جو اس نے حرام کر دیا، اس سے قطع نظر کہ اللہ اور رسول کا کیا حکم ہے، اور اسی کے حکم کو وہ حتمی فیصلہ مان لے، اس کو جائز اور حلال یا ناجائز اور حرام کر دے، وہ کیا ہے؟ اس نے شرک کیا، وہ مشرک ہے، وہ کیا ہے؟ مشرک ہے۔ ما یستفاد من الآیہ، اس آیت سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ ان معنی التوحید وشہادت ان لا الہ الا اللہ طاعت اللہ فی التحلیل والتحریم، توحید کے معنی میں سے اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے میں سے یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے حلال اور حرام میں بھی۔ دوسری بات، ان من اطاع مخلوقا فی تحلیل الحرام وتحریم الحلال فقد اتخذہ شریکا للہ، جس نے کسی مخلوق کی اطاعت کی، غور سے سنو، کسی مخلوق کی اطاعت کی اس کے حرام کو حلال کرنے میں، یا حرام کو حلال کرنے میں، یا حلال کو حرام کرنے میں، تو اس نے اس کو اللہ کا شریک بنا لیا، یہ شرک اکبر ہے، یاد رکھنا اس کو، شرک اکبر ہے یہ۔ الرد علی النصارى، رد ہے اس میں نصارہ کا، فی اعتقادہم، ان کے عقیدے کا، یہ عقیدہ جو ہے مسیح ابن مریم علیہ السلام کے تعلق سے، فی المسیح علیہ السلام، کیا کہاں سے رد ہے؟
کہ انہوں نے رب بنا لیا تھا مسیح ابن مریم کو. مسیح ابن مریم رب نہیں ہے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے اور کوئی الہ اور معبود نہیں ہے. وَبِيَانُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ، اور اس بات کا بیان کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. تنزیہ اللہ یعنی شرک، اللہ تعالیٰ پاک اور منزہ ہے شرک سے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور منزہ ہے. سبحانہ عما یشرکون سے یہ پتہ چلتا ہے. اب ایک سوال ہے میرا، لوگوں کو آپ سنتے ہوں گے بعض لوگ بیان کرتے ہیں اپنے، اور بعض مسلمان حکمران کو کہتے ہیں وہ مشرک ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے ملک میں سودی کاروبار ہو رہا ہے، اور سود حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ مشرک اور کافر کہتے ہیں. تو کیا ان کی بات صحیح ہم کہیں؟ کیوں؟ فرق کیا ہے اس میں اور اس میں؟ کیا فرق ہے؟ تفصیل. بارک اللہ فیک. ایک شخص گناہ کا کام کر رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ حرام ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن اس دنیا کی لالچ میں، پیسے کی ہرس میں، وہ اپنے نفس پر اس کا غالب ہے، اس کا نفس، اور وہ سودی کاروبار کر لیتا ہے. یہ نفس کی پیروی میں شراب پی لیتا ہے، جانتا ہے حرام ہے شراب، اور جانتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے. یہ اتنا بڑا مجرم نہیں ہے جتنا بڑا مجرم وہ شخص ہے جس کو کوئی کہے کہ شراب تمہارے لیے حلال ہے، اب وہ خوشی سے پی لے. فرق سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کیا جو شخص کسی کو کہہ دے کہ شراب حلال ہے، یہ بالاجماع کافر ہو جائے گا، کیونکہ شراب کی حرمت پر اجماع ہے امت کا، قرآن اور سنت سے ثابت ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. اور بھی روایتیں ہیں بہت ساری. تو جو اللہ اور رسول کے حکم کو بدل دے یہ کیا ہے؟ مشرک ہے. لیکن تم لوگ یعنی جو گمراہ لوگ مسلمان حکمران کو کہتے ہو کہ تم مشرک ہو، یہ بات صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ پہلی بات کہ یہ نافرمانی ہے بالکل، اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے کوئی ضروری نہیں کہ کوئی شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. جیسے ایک شرابی شراب پیتا ہے لیکن وہ دائرہ اسلام میں ہوتا ہے، اگر اس کو حرام سمجھ رہا ہے، مسلمان ہے شراب پی رہا ہے. کیونکہ بعض صحابہ کے وقت میں، اور صحابہ کے وقت کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں بعض لوگوں نے شراب پی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کوڑے پڑوائے، لیکن ان کو کافر نہیں کہا. شراب پیتا تھا ایک شخص جس کو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تھا، اس کو کوڑے پڑتے تھے، کسی نے لعنت کی اس کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لعنت مت کرو اس سے، یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں نا، ایک شخص اپنے خواہش نفس کی پیروی میں حرام کام کر دیتا ہے، گناہ گار ہے یہ شخص، اس کے پر وعید کا خطرہ ہے، عذاب کا خطرہ ہے. ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے کیونکہ وہ اس کو گناہ اور حرام سمجھ رہا ہے. یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہت ساری وجہ خواہش نفس کی پیروی میں وہ شیطان کے وسوسے سے کبھی نفس کو نہیں وہ قابو کر پایا، اس کی وجہ سے گناہ کر دیتا ہے، کمزور ایمان کی وجہ سے. ایمان میں کمی ہے، نقص ہے. اصل ایمان موجود ہے لیکن کمال میں کمی ہے. آپ لوگ جانتے ہیں اصل اور کمال، کمال الواجب میں کمی ہے. لیکن جو شخص اللہ کے حرام کی بھی چیز کو حلال کر دے، سود ربا کو اور زنا کو نعوذ باللہ، یا شراب کو، اور کہ میں نے اس کو حلال کر دیا، یہ شخص اب یہ مشرک ہے. اور جو اللہ کے حرام کی بھی چیز کو
حلال کر لیتا ہے وہ بالاجماع کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے تشریع کی ہے اور مشرک ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو حکمران نے فیصلہ کیا اگر ان کے ملک میں سودی کاروبار چل رہا ہے تو کیا اس نے یہ کہا کہ میں نے اس کو حلال کیا ہے؟ نہیں، وہاں پر اس نے نہ یہ کہا ہے کہ حلال کے، نہ یہ کہا کہ میں اس کو حرام، بلکہ اس میں احتمال ہے، اور جب احتمال ہوتا ہے تو کسی کو شک پر کسی کو کافر نہیں قرار دیا جاتا۔ واضح ہے؟ جس کا اصل اسلام ثابت ہو تو شک پر اس کو کافر نہیں قرار دیا جاتا۔ کیونکہ اگر وہاں پر ہو سکتا ہے کہ وہ خواہش نفس کی وجہ سے بعض چیزوں کو چھوڑ دیا، جاری کر دیا ہے ملک میں، تو جب وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، یاد رکھو عقیدے کی بات ہے یہ، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اگر وہ، تو اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم مسلمان حکمران کی سمع و طاعہ کرتے ہیں، معروف میں، اچھی باتوں میں اس کی سمع و طاعہ باقی رہتی ہے مسلمان حکمرانوں کی۔ اور جو لوگ اس طرح کے لوگوں کو شک کی بنیاد پر اگر اس کو خارج کر دیتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں یہ گناہ کا عمل کرنے والا اس نے حلال کر لیا اسی لیے اس نے عمل کیا ہے، یہ خوارج کا مذہب ہے۔ کس کا ہے؟ خوارج کا۔ خوارج یہی کہتے ہیں کہ جب اس نے کیا ہے تو اس نے حلال کر لیا اس کو، نہیں، یہ عملی طور پر اس نے اس کو کیا ہے لیکن عقیدتاً اس کا وہ حرام سمجھتا ہے اس کو۔ واضح ہے یہ بات؟ یہ عقیدتاً اس کو حرام سمجھ کے کر رہا ہے۔ کیا انسان سے گناہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک شخص جانتا ہے کہ غیبت اور چغل خوری غلط بات ہے، کیا کبھی وہ غیبت کر دیتا ہے کہ نہیں؟ غیبت حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے۔ کیا اس غیبت کرنے کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے سارے کبیرہ گناہ ہیں، چاہے وہ ایک کبیرہ گناہ کرے یا 10 کبیرہ گناہ کرے یا 50 کبیرہ گناہ کرے، جب تک وہ شرک اور کفر سے خارج نہیں ہوتا، کبیرہ گناہ سے خارج کرنا یہ خوارج کا طریقہ ہے۔ تو جب اسلام باقی ہے حکمران کا، تو اصل کیا ہے کہ اس کا اسلام باقی ہے، جب اسلام باقی ہے تو اس کو طاغوت کہنا یہ خوارج کا منہج ہے۔ اور یہی طریقہ ہے جو آج کل کے خوارج جیسے ڈاکٹر اسرار احمد یا ان کے قسم کے لوگ، اس لیے اتنا خطرناک اس لیے ان چیزوں کی وضاحت کی جاتی ہے۔ نہیں تو ہوگا کیا کہ اگر وہ مسلمان ہے اللہ کی نگاہ میں اور آپ نے اس کو کافر اگر کہا تو کفر پلٹ کے کدھر آئے گا؟ حدیث میں کیا ہے؟ من قال لأخیہ یا کافر فقد باء بہ احدہم۔ واضح ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی لیے عقیدے کے مسائل کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، نہیں تو آپ کے اوپر خطرہ ہے۔ صحابہ کے وقت میں ایسے بھی لوگ ہوئے عمرہ بعد کے جنہوں نے فجر کے نماز شراب کی نشے میں 4 رکعت پڑھا دی۔ صحابہ موجود تھے اس زمانے، لیکن صحابی نے بغاوت نہیں کی ان کے خلاف، ہاں ان کے اوپر حد لگی لیکن صحابی نے بغاوت نہیں کی۔ اس لیے ان چیزوں کو، عقیدے کو سمجھنا بہت اہم ہے، اور اسی لیے عقیدہ کے لیے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو گمراہی میں ہیں، ان سے عقیدہ نہیں لیا جاتا۔ اگلی آیت پہ آتے ہیں، قوله تعالی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک مقرر کرتے ہیں، اوروں کو مقرر کرتے ہیں اللہ کے شریک، اللہ کے برابر ان کو ند بناتے ہیں، برابر کرتے ہیں اللہ کے، ان سے محبت کرتے ہیں ایسے جیسے کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ،
وہ اللہ سے سخت محبت کرتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور یہ ظلم کرنے والے جان لیتے جب کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اگر ایسا جان لیتے تو یہ ایسا نہیں کرتے. کیا معنی ہے اس کا؟ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو انہوں نے کیا کیا ہے، اوروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ محبت اللہ سے کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے. پہلی چیز نوٹ کرو اس کو، اللہ سے محبت کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے. اور جب یہ اللہ کی عبادت ہے تو اس محبت میں بھی شرک ہو سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں الشرک فی المحبہ. کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص اللہ سے محبت میں شرک کرتا ہے کہ نہیں؟ ایک شخص کہ محبت کرتا ہے، بہت سارے لوگوں سے محبت ہو سکتی ہے. ایک تو محبت اللہ سے ہوتی ہے، محبت اپنے ماں باپ سے کرتا ہے کہ نہیں؟ محبت اپنی بیوی بچوں سے کرتا ہے، محبت اپنے دوستوں سے کرتا ہے. تو کیا یہ محبت شرک ہے؟ نہیں، کیونکہ محبت کی قسمیں ہیں. ایک ہے وہ محبت جو عبادت ہے، اسی لیے پہلا میں نے کہا لکھیں آپ کہ محبت اللہ سے کرنا یہ عبادت ہے، پہلی بات. ٹھیک ہے؟ اور دوسری جو محبت ہے وہ عبادت ہو سکتی ہے اگر وہ اللہ کے لیے کیا جائے. اس کو بھی نوٹ کریں. ایک محبت ہے جو اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت اللہ سے عبادت، اللہ کی عبادت ہے. دوسری محبت جو ہم جو لوگوں سے کرتے ہیں وہ محبت عبادت ہو سکتی ہے اگر وہ محبت اللہ کے لیے ہو. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا. ہم ایک مومن سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ نہ ہمارا وہ رشتہ دار ہے، نہ ہمارا وہ پڑوسی ہے، نہ اس نے ہمارے اوپر کوئی احسان کیا ہے. کیوں ہم محبت کرتے ہیں ایک مومن سے؟ یہ سوال ہے. کیا اس کے مال کی وجہ سے؟ نہیں. کیا اس کے جاہ کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، مال کی وجہ سے؟ نہیں. کس وجہ سے محبت کرتے؟ اس سے محبت اگر اللہ کے لیے ہے کہ اللہ کے دین کو ماننے والا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری والا ہے، ہم اللہ سے اس سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت اللہ کے لیے، یہ بھی اللہ کی عبادت میں سے ہے. الحب فی اللہ جس کو کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ اور یہی اگر طبعی محبت ہے، طبعی کا مطلب ہوتا ہے جو نیچرل محبت ہے. ماں باپ سے محبت کرنا ہوتی ہے، ماں باپ سے محبت یہ شرک نہیں ہے. ماں باپ سے محبت کا ایک اور درجہ ہوگا جو عبادت ہو سکتی ہے. اگر آپ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی فرمان برداری کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں، آپ کے ماں باپ مومن ہیں، طبعی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے بھی آپ ان سے محبت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. اپنے دوستوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے اس سے محبت کرنا. یہ محبت عظیم عبادت میں سے. یاد رکھیں اس محبت میں شرک اکبر ہو سکتا ہے. ہم اللہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا اس بات پر؟ ہاں، کبھی غور کیا اس بات پر؟ اللہ سے محبت ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی جو صفات ہیں جب ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں اور اپنے معبود اور رب کو جب ہم پہچانتے ہیں تو ہمیں محبت ہوتی ہے. جب ہم اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں اپنے اوپر، اور اللہ کی جو نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، صحت کی نعمت ہو، عقل کی نعمت ہو، مال کی نعمت ہو، یا جو بھی نعمتیں اللہ کی، یہاں تک کہ ایک ایک عضو کی جو نعمت ہم دیکھتے ہیں،
یہ آنکھ اور یہ زبان اور یہ کان کس نے دیا ہے؟ وہ چاہتا تو ہمیں اندھا اور گونگا رکھتا، اور اس کی نعمتیں، وہ بارش نازل کرتا ہے، اس سے وہ زمین میں کیا کرتا ہے؟ اگاتا ہے۔ رزق کے لیے اس نے کیا کیا بندوبست کیا ہمارے لیے۔ کبھی آپ بیٹھیں کھانے کے لیے تو ذرا سوچو کتنے لوگوں نے اس کی کھیتی میں حصہ لیا ہے، اللہ نے مسخر کیا ایسے لوگوں کو، اور کس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے لیے دیکھو فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کس طرح سے یہ بن کر تمہارے سامنے یہ حاضر ہے جس کو تم ابھی کھانے والے ہو۔ کتنی نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، کتنی بھی نعمتوں کا تم غور کرو۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت تم کو ملی وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ آج کوئی تمہارے لیے خیر کر دے، تھوڑا سا مدد کچھ کر دے تو کیسا دل کرتا ہے؟ اگر تمہارے لیے کوئی مدد کر دے مصیبت میں، پریشانی میں، تو کیسا دل کرتا ہے اس کے لیے؟ کیا مصیبت میں کوئی تمہارا شخص، تمہارا دوست مدد کر دے تو کیا احسان فراموشی کرو گے؟ اس کے ساتھ پسند کرو گے؟ اس نے جو احسان کیا وہ اللہ کی توفیق ہی کے بعد کیا ہے تمہارے اوپر، تو جو تمہارے اوپر احسان ہمیشہ سے کر رہا ہے اس سے آپ کی محبت کیسے ہونی چاہیے؟ جب آپ کی عقل بھی نہیں تھی، جب آپ بچے تھے، اور اس سے بھی پہلے جب آپ کو عقل نہیں تھی، اللہ نے مسخر کیا آپ کے والدین کو آپ کی حفاظت کے لیے، اور جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ کی حفاظت کی ہے ماں کے پیٹ کے اندر؟ آپ نے کبھی سوچا تھا اس کو؟ کب مانگا تھا آپ نے اس چیز کو اپنے رب سے؟ اور جب آپ 5-6 فٹ کے ہو جاتے ہیں تو آپ سرکشی کرنے لگتے ہیں، اور جب رب کی آیت کو بیان کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں نہیں سننا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی رب سے محبت ہے کہ نہیں؟ عبادت والی محبت۔ رب کا ذکر آتا ہے تو نیند آنے لگتی ہے، جمائی آنے لگتی ہے، اور جب غیر اللہ کا ذکر آتا ہے، فلاں بزرگ اور پیر کا ذکر، کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ۔ رب کی توحید بیان کیا جائے تو آپ کے چہرے پر شکن پڑنے لگتی ہے، اور جب ان کے کرامات اور گڑھی ہوئی کرامات سنائی دی جائے تو آپ کا چہرہ حشاش اور بشاش ہو جاتا ہے۔ یہ علامت ہے کہ تمہارے دل میں بیماری ہے اور یہ شرک والا جڑ کر چکا ہے، تم رب کی جو نعمت اس کو نہیں سنتے ہو۔ اور اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اس آیت کو نوٹ کر لیں اور اس آیت کو جا کر گھر میں پڑھیں، اور یاد رکھیے گا اس بات کو، اس کا تعلق اسی سے ہے، محبت سے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ جو آخرت پر جن کا ایمان نہیں، اللہ کے بارے میں جب بیان کیا جاتا ہے، اکیلے اللہ کے بارے میں، جسے ہم کہیں دن ان کے بالکل کڑھنے لگتے ہیں، کیا مفہوم میں بتا رہا ہوں اس آیت کا۔ وَإِذَا ذُكِرَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ کتنے لوگ ہیں جب ان کو سامنے توحید کا ذکر کرو، اللہ اکیلے کی عبادت کا ذکر کرو تو چہرے پر شکن، اور آپ کو کیا کیا القاب سے وہ نواز دیں گے، اور جب بزرگوں کی بات کیا جائے تو واہ واہ، ہیں یا نہیں ایسے لوگ؟ اللہ کی قسم کھانے کے لیے کہا جائے جھوٹی قسم کھا لیں گے، بزرگ کی جھوٹی قسم کھائیں گے، نہیں نہیں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کس کی تعظیم اور محبت آپ کے اندر زیادہ ہے؟ اب سمجھ گئے کیسے محبت ہوتی ہے؟ دیکھو یہاں پر
لوگ ایسے جو من دون اللہ اندادن، شیخ کہتے ہیں من الناس فریق من الناس، ایسے لوگ ہیں من دون، وہ کیا کرتے ہیں اندادن، ند بناتے، یحبونہم کحب اللہ، من دون اللہ یعنی غیر اللہ کو بناتے ہیں، اندادن ای امثالا و نظراء، اللہ کے برابر کرتے ہیں، یحبونہم المحبت ارادت ما تراہ و تظنہ خیرا والرغبت فیہ، ان سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں ان کے لیے، رغبت ظاہر کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کحب اللہ یعنی برابر کرتے ہیں، یسوونہم بھی فی المحبہ والمقتضیۃ للذل المحبوب والخضوع لہ، ہم اللہ سے جو محبت کرتے ہیں وہ محبت ہمیں جھکا دیتی ہے اللہ کے آگے، اور ہم عبادت جب کرتے ہیں تو یہ محبت کے ساتھ کرتے ہیں جو محبت ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے جھکا دیتی ہے، کیونکہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں محبت سے، اس کے خوف سے اور اس کی امید سے۔ جب ہم نے دیکھا اللہ سے محبت کیوں کرتے ہیں، اس کے صفات کمال کو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے، اور جب اس کی نعمتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کے آگے جھک جائیں، ہم اس کی فرمان برداری کریں۔ یہ جو محبت جو اس کو جھکا دیتی ہے تم کو عبادت کے لیے اپنے رب کے سامنے، یہی محبت عبادت ہے۔ اگر غیر اللہ کے سامنے یہ جھکاتی ہے کسی کو اس کی تعظیم میں اور اس کے، تو یہ اس کی محبت شرک تک چلی گئی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے بزرگوں کے کرامات کو بیان کر کر کے ان کے دلوں میں لوگوں کے محبت پیدا کی جاتی ہے، اور ان کے قبے اور مزارات پر اتنے بڑے بڑے قبے بنا کر چادروں کو چڑھا کر ان کے دل میں تعظیم پیدا کرتے ہیں لوگوں کے، تاکہ ان کے دل اس سے ذلت و انکساری کے ساتھ آگے جھک جائے۔ یہ شیطان کا کام ہے، یہ ذلت و انکساری اور محبت کے ساتھ، جو محبت آپ کو جھکا دے اس کی عبادت کی طرف لے آئے، عبادت میں اپنے سر کو تم جھکا دو، یہ عبادت ہے محبت، اور یہ صرف اللہ کے لیے۔ تو بعض لوگ غیروں کو اس کے برابر کرتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قبروں پر جا کر اس کے آگے سر جھکاتے ہیں، اور جب اس بزرگ کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ یہ اس کے لائق نہیں، یہ نفع و نقصان کا اختیار نہیں، تو تم کو مختلف القاب کیا تمہارے اوپر مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ محبت ہے جو ان کو ان کی عبادت کی طرف لے گی۔ سمجھ میں آ رہی محبت کیسے ہوتی ہے؟ اس میں انسان کا محبت اللہ سے کرنا یہ عبادت ہے، جو طبعی محبت ہے بیوی بچوں سے کرنا یہ طبعی محبت ہے، یہ شرک نہیں ہے، لیکن یہ محبت مذموم ہوگی کب؟ مذموم سمجھتے ہیں؟ یہ محبت بھی بری ہوگی اس وقت جب آپ اس کے فتنے میں اللہ کے احکام کو فراموش کرتے ہیں، یہ گناہ ہوگا پھر، سمجھ رہے ہیں؟ یہ گناہ ہوگا۔ اولاد کی محبت میں، بیوی کی محبت میں، یہ کر دو، یہ لے لو، یہ بینک بیمہ پالیسی لے لو، بچے کو فائدہ ہوگا بعد میں۔ آپ نے اس محبت میں کیا کیا؟ نہیں، حلال نہیں کیا ہے، حرام کو حلال نہیں کر سکتے وہ، اس میں تو آپ نکل جائیں گے۔ آپ نے حرام کو، چلو بچے کی محبت غالب آ گئی اور کر لیا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، وہ آپ سے چپٹ گیا، آپ کو چھوڑ نہیں رہا ہے، آپ کو جانے نہیں دے رہا ہے، اور آپ کو جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے، فرض نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے، آپ اس کی محبت میں دیر کر دیتے ہیں، نماز آپ سے چھوٹ گئی، یہ محبت مذموم ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ معنی ہے اس کا۔ ولو یرا، لو یعلم، اگر وہ جانتے ہیں، اذ یرون العذاب، وقت میں یعینونہ ان القوة للہ، لان القدرہ والغلبہ لہو وحدہ، اللہ ہی کے لیے تمام قدرت اور غلبہ ہے۔ اجمالی معنی کیا ہے، اسی پر میں ختم کر دوں گا اس کو آج انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے مشرکین کا حال دنیا میں، اور انجام کے طور پر آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ دنیا میں تو انہوں نے کر دیا۔ اچھا، مشرکین کا کیا اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں، لیکن وہ محبت نہیں جو مومنین کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے برابر کر دیا اس محبت میں غیر اللہ۔ برابر کر دینا یہ شرک ہے، تو جو بڑھا دے محبت میں وہ کیا ہوگا؟ واضح ہے۔
المؤمنین الموحدین لأنہم یحبون اللہ حبا یفوق حب اصحاب الانداد لاندادہم. مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کو سب سے پہلے، اللہ کی محبت سب سے پہلے اوپر رکھتے ہیں. میرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر میں منکر دیکھوں تو میں اسی وقت منع کرتا ہوں، بائیں ہاتھ سے پانی نہ پیے کوئی، کیونکہ یہ گناہ میں سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. کیونکہ منکر کا انکار وقت کے آگے نہیں کیا تھا، اسی وقت کیا تھا حسب استطاعت. لأن حب المؤمنین للہ خالص، کیونکہ مومنوں کی محبت اللہ کے لیے یہ خالص ہوتی ہے، اور یہ جو مشرک ہوتے ہیں ان کی محبت میں شرک ہوتا ہے، ملاوٹ ہوتی ہے. ثم توعد هؤلاء المشركين به بأنهم لو علموا ما يعاينون يوم القيامة وما يحل بهم من الأمر الفظيع والعذاب الشديد. اگر یہ جان لیتے کہ ان کے لیے کیا ہے آخرت میں، جو آج برابر کر رہے ہیں اللہ کے غیر اللہ کو اپنی محبت میں، اگر یہ جان لیتے تو کیا ہوتا؟ اپنے یہ شرک کی وجہ سے تو ان کا کیا حال ہوتا. وتفرد اللہ سبحانہ بالقدرت والغلبہ دون اندادہم. اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اس میں قدرت اور غلبہ کے طور پر، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، قادر ہے. لن تحوا عما هم فيه من الضلال. اگر یہ جان لیتے کہ ان کے لیے کیا ہے اور اللہ قادر ہے ان کے اوپر کہ ان کو عذاب دے اس پر، یہ نہیں کرتے ایسا کام. لکنہم لم يتصوروا ذلك ويؤمنوا به. اور انہوں نے ایسا نہیں سمجھا، اسی لیے انہوں نے یہ کیا ہے. اس آیت کی مناسبت کیا ہے؟ انہا من النصوص المبنیہ النصوص المبینہ لتفسیر التوحید و شہادت لا الہ الا اللہ. توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کے معنی میں یہ شامل ہے. حیث دلت علی ان من اتخذ ندا مع اللہ. یہ معنی کیسے شامل ہے کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ ند، اللہ کے ساتھ برابر کیا، ایک محبت میں جیسے کیا، اسی طرح خوف میں اگر کسی نے برابر کیا اللہ کے، اسی طرح امید میں اللہ کے برابر کسی نے کیا، ند بنا دیا. اس آیت میں محبت ہے، جیسے اللہ سے محبت کرتا ہے وہ غیر اللہ سے اگر محبت کرے تو اس نے شرک کیا. فقد اشرک. فعلم ان معنی التوحید ان یفرد الرب بهذه المحبة التي تستلزم اخلاص العبادہ. یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں، تو اس کو ہم اگلے درس میں اس کو مکمل کریں گے. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین.